بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج شریف سے واپس آئے تو صبح کو لوگوں کو بتایا کہ مجھے معراج شریف ہوئی ہے۔ میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا، پھر آسمانوں کی سیر کی، پھر عرش کی، پھر کرسی کی، پھر لامکاں کی، پھر جنت اور دوزخ کی بھی سیر کی۔ تو اتنے کم ٹائم میں اور میں راتوں رات واپس بھی آ گیا، تو مجھے معراج شریف ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا۔ تو چونکہ جس طرح آج کل کے لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کو جو معراج شریف ہوئی وہ خواب میں ہوئی، اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ مجھے خواب میں ہوئی ہے، پھر تو اعتراض ہی نہیں ہونا تھا کسی کو، پھر خواب میں تو بندہ جہاں مرضی جا سکتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جاگتی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار بھی ہوا اور معراج شریف بھی ہوئی۔ اس وجہ سے لوگوں کی جو عقلیں تھیں، لوگوں کے جو ذہن تھے وہ دنگ رہ گئے کہ بندہ اتنے کم ٹائم میں کس طرح آ جا سکتا ہے۔ حالانکہ مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے وہ تو مہینوں کا سفر ہے، سالوں کا سفر ہے، اور یہ اتنے کم ٹائم میں آ گئے۔ تو ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے مسجد اقصیٰ شریف دیکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے سوالات کرنا شروع کیے کہ اس کی جناب والا کھڑکیاں کتنی تھیں، اس کی یہ چیز کہاں پہ پڑی تھی، تو وہاں کہاں پہ پڑی تھی، یعنی کہ بے فضول سوالات لوگوں نے کرنا شروع کر دیے، کیونکہ ان کی عقل میں یہ چیز آ ہی نہیں رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں کے سامنے اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ شریف کو لا کر کھڑا کر دیا، یعنی کہ گویا کہ اس طرح کہ جس طرح وہ ادھر بیٹھ کے مسجد اقصیٰ شریف دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کے جوابات بھی دے رہے ہیں۔ پھر کیونکہ اتنا کرنے کے بعد لوگوں کو سکون تو آنا نہیں تھا، کیونکہ وہ آقا علیہ السلام جو معراج شریف ہوئی وہ چیز ہی ایسی تھی کہ عقل میں آنے والی لوگوں کے ہے ہی نہیں تھی، وہ عقل سے وراء الورا چیز تھی۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ صحابہ کرام کے پاس جانا شروع کیا اور جا کر کہنے لگے کہ آپ کے جو ساتھی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ اس طرح کہہ رہے ہیں۔ تو جو ان میں سے کمزور ایمان والے تھے وہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے، اور جو پختہ ایمان والے تھے ان کا ایمان اور بڑھ گیا کہ واقعی حضور کو معراج ہوئی ہے، واقعی وہ اللہ پاک کا دیدار کر کے آئے ہیں۔ پھر باری آتی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ابو جہل جیسے لوگ کفار مکہ بھاگ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اے ابو بکر تجھے پتہ ہے کہ تیرا ساتھی تیرا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے ساتھی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر آسمانوں کی سیر، پھر جنت اور دوزخ کی سیر، پھر عرش و کرسی لامکان تک کی سیر، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کا دیدار کر کے بھی اتنے تھوڑے ٹائم میں راتوں رات میں واپس بھی آ گیا، یہ اس طرح کہہ رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سننے سے پہلے بندہ اپنے آپ پہ غور کرے کہ اگر میرے سامنے جو معاملہ ہوا تھا وہ رکھا جاتا تو میں کیا نظریہ پیش کرتا، میں کیا لوگوں کو بتاتا کہ واقعی ہوا یا نہیں ہوا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر میرے دوست نے کہا ہے تو واقعی سچ کہا ہے۔ اس وقت جو کفار مکہ تھے انہوں نے کہا کہ اب جو حضور کے ساتھی ہیں ان کو ان سے دور کرنے کا موقع مل چکا ہے، خصوصاً حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور کرنے کا موقع مل گیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی تصدیق کی، انہوں نے کہا کہ اگر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا بھی سفر کیا، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا بھی سفر کیا، آسمانوں سے جنت اور دوزخ کی سیر بھی کی، پھر عرش و کرسی کی سیر بھی کی، لامکاں کی بھی سیر کی، رب کا دیدار بھی کیا، تو فرمایا کہ انہوں نے بالکل سچ کہا ہے۔ تو راوی فرماتے ہیں اس وقت کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق مشہور ہونے لگا۔ تو یہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
لیکن بدقسمتی سے آج ہم ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں یا ان لوگوں کی صحبت لیتے ہیں کہ جو معاذ اللہ حضور کے بارے میں بھی، حضور کی معراج کے بارے میں بھی غلط نظریات رکھتے ہیں، اور پھر ہمارا جواب یہی ہوتا ہے کہ یار وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو مسلمان ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یار کوئی نہیں، میں کون سا اس جیسا ہوں۔ اگر بندہ شرابی کے پاس بیٹھے تو شراب نہ پیے تو اپنے آپ کو بہادر نہ سمجھے، بلکہ وہ اپنے آپ کو کمزور ایمان والا سمجھے کہ یار میں کس جگہ پہ آ کر بیٹھ گیا ہوں، میں کس لوگوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں۔ تو میرا آپ غور کریں کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، جو معاذ اللہ اولیاء کرام کے بارے میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، جو حضور کی معراج کے انکار کرتے ہیں، ان جیسے لوگوں کے پاس ہم جا کے بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہماری ان لوگوں سے حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں صحابہ کرام کا، اولیاء کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین۔